اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذکر آ رہا ہے ان کا کہ جنہوں نے کوئی تیاری نہیں کری، کوئی فکر نہیں کری، کوئی انذار قبول نہیں کیا، ان کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، شدید دل ڈرے ہوئے ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو محاورے میں کہ خون خشک ہوا ہوا ہوگا، دل حلق میں آ رہے ہوں گے اچھل کے خوف کی وجہ سے۔ آنکھیں جو ہیں وہ شدت خوف کی وجہ سے، شدید شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کتنی ساری فیلنگز اللہ نے بتا دی ہیں واجفہ اور خاشعہ کے اندر۔ غم ہے، خوف ہے، روب ہے اللہ کا، سہمے ہوئے کھڑے ہیں، ڈرے ہوئے کھڑے ہیں، شرمندہ کھڑے ہیں، پچھتا رہے ہیں کھڑے ہوئے، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو خوب پتا ہوگا اپنے دل میں کہ انہوں نے دنیا میں کیسا کیسا کفر کیا تھا، کیسی کیسی نافرمانی کری تھی، انہوں نے کتنا لائٹلی لیا تھا اللہ کو اور اللہ کے رسول کی باتوں کو، کبھی سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کری تھی کہ اللہ تعالی ہمیں کیا بتا رہا ہے، مذاق ہی اڑاتے رہ گئے، انکار ہی کرتے رہ گئے۔ اور جس کا مذاق اڑا رہے تھے، جس کا انکار کر رہے تھے، جس کو لائٹلی لے رہے تھے، وَذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ، وہ تو سب سے بڑی حقیقت بن کر وہ دن سامنے کھڑا ہو گیا، آ کر انپریپیئرڈ کھڑے ہو گئے آ کر اس میں۔ ہمیں آج تک خواب آتے ہیں نا کہ ہم پیپر دینے جا رہے ہیں اور تیاری نہیں کری، ہوتا ہے نا، جنہوں نے پڑھا ہے وہ ان کو نائٹ میئرز نہیں چھوڑیں گے جان ان کی، یا پڑھا کچھ تھا اور آ کچھ گیا، انگلش پڑھ کر آئے تھے میتھ کا پیپر آ گیا، ہوتے ہیں نا، یہ تو خواب ہے اور ہم اٹھ کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے خواب تھا۔ امیجن کریں کہ ان کا کیا حال ہوگا، تیاری نہیں کری، مذاق اڑاتے رہ گئے، اب سامنے جہنم ہے، نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اتنا سا دیکھتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں آنکھیں کہ نہیں نہیں نہیں، اٹس ٹو مچ، ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، تو پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ تو یہ مومنوں کا یہ حال نہیں ہوگا۔ مومن اس دن کے آنے پر یقین رکھتے تھے، پوری تیاری کر کر آئے ہیں، وہ تو آج گھبراہٹ سے محفوظ ہیں۔ وہ سورہ انبیاء میں یہ مضمون آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ کا دن ان کو غمزدہ نہیں کرے گا مومنوں کو قیامت کے دن۔ تب یہ جن کا یہ حال ہے ڈرے کھڑے ہیں قیامت کے دن، دنیا میں کیا باتیں کرتے تھے، بولتے تھے، یقولون، کہتے تھے، کب؟ جب دنیا میں تھے۔ اب دیکھیں یہ قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے۔ قرآن فیوچر سے پریزنٹ میں، پریزنٹ سے پاسٹ میں، پھر پاسٹ سے فیوچر میں، اور پھر کبھی پریزنٹ میں، یہ زمانے کو نا انٹرسیکٹ کرتا رہتا ہے قرآن۔ کیوں؟ تاکہ ہم کہتے ہیں نا 360 ڈگری کا ویو مل جائے ہم کو، یہ سارے زمانوں کو کنیکٹ کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا یہ قرآن کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہمارے لیے تو ٹائم فریم بائی فریم گزرتا ہے، پاسٹ ہے وہ چلا گیا، ہم پریزنٹ میں، ہم کو نہیں پتا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ قرآن نے ہم کو فیوچر بتا دیا تاکہ انجام دیکھ لیں اور ہم آج اپنا پریزنٹ ٹھیک کر لیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جب تمہارا وہ فیوچر آئے گا تم پاسٹ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوگے، اور جب تمہارا فیوچر آئے گا تب تم کو خیال آئے گا کہ ہم ماضی میں کیا کرتے تھے۔ تو تم فیوچر کو سامنے رکھ کر آج کام کرو، یہ سارا ہم کو سمجھا دیا۔ تو یہ قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ یہ ایک زمانے میں ایک ٹائم فریم کے اندر نہیں رہتا، کانسٹنٹلی ٹریورس کرتا رہتا ہے ٹائم فریم کو، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، تاکہ پوری ہولسٹک پکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اب ذرا ہم فلیش بیک نہیں کہتے جس کو، ایک فلیش بیک ہے۔ کیا فلیش بیک ہے؟ کہ اب ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ آج تو دم خشک ہوا ہوا ہے، آنکھیں اٹھ نہیں رہی، دنیا میں کیا حال تھا ان کا جس کی وجہ سے آج ان کا خون خشک ہو رہا ہے۔ یقولون، کہا کرتے تھے دنیا میں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے۔ حفرہ، اس پہ ہم نے پہلے بات کی تھی، مراد ہے پچھلی حالت، یعنی زندگی جو گزر گئی ہماری، کیا مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور کیا خیال ہے آپ کا، کیسے کہہ رہے ہیں؟
مذاق اڑا رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مر کر زندہ ہوگے تو اندر سے ہنسی ابلتی ہوگی. او مائی گاڈ ہاؤ ریڈیکولس کین یو بی. نعوذ باللہ. ڈسڈین ان کا سوچیں. او ریئلی کانڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ. اچھا انا لمردودون فی الحافرہ. او ریئلی یو بلیو دیٹ. یہ انداز تھا ان کا. یہ تکبر جہالت کی وجہ سے بھی آتا ہے اور یہ تکبر علم کی وجہ سے بھی آتا ہے. جس کو اپنے دنیا کے علم, دنیا کی ڈگری, دنیا کی یونیورسٹی پہ بہت زیادہ ناز ہو جاتا ہے, اتراہٹ آ جاتی ہے نا بہت, تو وہ پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اور ایسے لوگ تو سب سے زیادہ ڈسڈینفل ہوتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہوئے. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. کسی نے خود میرے سامنے کہا کہ 1400 سال پرانی کتاب پر عمل کرتے ہو, اس سے گائیڈنس لے رہے ہو تم لوگ ان دس ڈے اینڈ ایج. ہاؤ میڈیویل کین یو بی. کتنے بیکورڈ ہو تم لوگ, کتنے نیرو مائنڈیڈ ہو, کس ماضی میں بیٹھے ہوئے ہو. تو وہ ایسی باتیں وہ بھی اس زمانے میں بھی کرتے ہوں گے. ایروگنس تو ہر زمانے میں رہی ہے لوگوں کے اندر. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پیسے کی نعمت, عقل کی نعمت, علم کی نعمت یا کسی سوشل سٹیٹس کی نعمت اگر دی ہے تو بجائے کہ اور زیادہ اس نعمت سے جنت خریدیں اور ایروگنٹ ہو جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں اپنے آپ کو. تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ ریئلی کیا ہم دوبارہ کیا اٹھائے جائیں گے. اور ابھی کیا حال ہے ان کا جب کھڑے ہیں قیامت کے دن. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. اور دنیا میں تو یہ حال تھا, عمل تو کچھ کرنا نہیں, باتیں کروا لو بس, مذاق اڑوا لو بس, انکار کروا لو. اور یہ سوال جو پوچھ رہے ہیں اِنَّا, کیا ہم لوٹائے جائیں گے, آپ کے خیال میں انفارمیشن کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں. سوال پوچھنے کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں اور بہت سے مقصد ہوتے ہیں سوال پوچھنے کے. ایک سوال ہوتا ہے علم کے لیے, ایک سوال ہوتا ہے مذاق کے لیے, ایک سوال ہوتا ہے انکار کرنے کے لیے. جیسے میں کسی سے کہوں کہ ذرا یہاں جھاڑو تو دے دیں, کوئی کہ کیا میں جھاڑو دوں, اس میں کیا مطلب ہے. کہ ہاؤ ڈے یو ٹاک ٹو می لائک دس, کہ مجھ جیسی جھاڑو دے گی کیا. انکار ہے نا اس کے اندر. تو یہ بھی انکار ہے اس کے اندر, سوال نہیں پوچھ رہے, انکار کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اذا كنا عظاما نخرا, کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے. پھر آپ دیکھیں, پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سنجیدہ شکل بنا کے اور اندر سے جو ہے وہ ہنسی رک نہیں رہی ہے, اور آ کر پوچھ رہے ہیں جیسے کسی کو انتہائی بے وقوف سمجھ کے جب بات کی جاتی ہے کسی سے کہ او ریئلی اچھا, ہیومر کرتے ہیں نا کسی کو, اچھا اچھا ہاں اور بتاؤ ذرا اور کیا تھا اور کیا ہوگا, ہم بھی تو سنیں ذرا. یہ انداز تھا ان کا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ غافلین کی غفلت دور کر دیتا ہے, اللہ جاہلوں کی جہالت دور کر دیتا ہے, اللہ مستہزئون کو ہدایت نہیں دیتا, مذاق اڑانے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہو سکتا ہے کہ ہم جاہل ہوں, ہو سکتا ہے ہم غافل ہوں, اللہ نہ کرے ہم مذاق اڑانے والے ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی دین کے ساتھ. اچھا مذاق تو اڑاتے تھے اس طرح سے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کچھ ان کا ایک جو بریو فیس انہوں نے بنایا ہوا تھا نا دنیا میں, لیکن ایک اندر خوف تھا. اس کو کہیں سلانے کی کوشش کرتے تھے. ضمیر ان کو چابی دیتا تھا, چٹکی لیتا تھا کہ تم بیٹیاں دفن کر رہے ہو نا, اچھا نہیں کر رہے. تم یہ جو عورتوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے. تم یہ جو بے حیائیاں کر رہے ہو, زنا کرتے پھرتے ہو, تم یہ شراب پی پی کے دھت اور مست ہوتے ہو اور مار پٹائیاں کرتے ہو, اچھا نہیں کر رہے. اپنے اس خوف کو کس سے سلا دیا کرتے تھے, کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, جب ہوگا تو دیکھا جائے گا, یہ سلا دیا کرتے تھے. لیکن جب کبھی تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو ان کو فیئر ہوتا ہوگا کہ اگر واقعی مرنے کے بعد اٹھ گئے اور اللہ نے حساب لے لیا پھر تو مارے گئے, پھر تو ہو گیا کام. تو یہ آگے اللہ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے. قالو کہتے ہیں تلک اذن کرۃ خاسرہ, کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی, یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے گا کہ اگر ہم دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر لیے گئے. مذاق بھی اڑاتے تھے, بعث بعد الموت کا ساتھ ساتھ اندیشے خوف بھی تھا. تو قیامت کو جھٹلا کر دل مطمئن تھا نہیں ویسے ان کا, اس لیے کہ قیامت کے آنے پر عقل اور فطرت دونوں گواہی دیتی ہے. لیکن جو لائف سٹائل کی عادی ہو گئے تھے, جو کمفرٹ زون میں بیٹھ گئے تھے جا کر, تو دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تھی.
تو لہٰذا خطرے کو ہنس کر مذاق اڑا کر ٹالنے کی کوشش کرتے تھے کہ اچھا اگر آئے گی تو دیکھا جائے گا، ابھی سے فکر کر کے زندگی کا مزہ کیوں کرکرا کریں، بابر بیش کوش، عیش کرو، ابھی تو مزے کرو، اول تو آخرت آنی نہیں اور آئے گی تو دیکھیں گے. یہ آسٹرچ ایٹیٹیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ڈینائل کے اندر آنا. جیسے کہ بلی کو دیکھ کر وہ جو خرگوش وغیرہ یا جو بھی شتر مرغ ہوتا ہے، کوئی خطرہ آتا اگر دیکھے تو بعض دفعہ وہ کیا کرتے ہیں، مٹی میں سر چھپا لیتے ہیں کہ نظر ہی نہیں آئے. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، اسکیپزم. اسلام ہمیں ریئلسٹ بناتا ہے، اسکیپسٹ نہیں بناتا، کہ جو ریالٹی ہے اس کو سمجھو اور تیاری کرو. اتنا مضمون کلیئر ہو گیا آپ کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی کیا مطلب، کیوں نہیں، کیسے نہیں اٹھو گے تم، کیسے نہیں واپس آؤ گے؟ بس کیا ہوگا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس یہ اتنا ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی. زجر کہتے ہیں ڈانٹنے کو، زور سے ڈانٹنے کو. تو سور کی آواز کو ڈانٹ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کمپیئر کیا گیا ہے. ایک سور کی آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس یکا یک یہ کھلے میدان میں ہوں گے. اچھا، جب دنیا کی زندگی کی بات کی جاتی ہے تو دنیا کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا تو دنیا یا الارض، رائٹ؟ یہ اس کی ظاہری شکل ہے. آخرت میں اس زمین کی ریالٹی، اس کی صفات کھل جائیں گی. تو جب آخرت کا ذکر آتا ہے تو زمین کو ایز اے لیونگ آرگینزم کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس کے اندر صفات ہیں، جس کی اپنی پرسنالٹی ہے. یہ جاگنے والی ہے. ساحرہ کہا ہے یہاں پر، یہ نہیں کہا کہ فَإِذَا هُمْ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ جو ہیں وہ زمین پر ہوں گے تو زمین پر ہی، لیکن یہاں زمین کی کوالٹی بتائی ہے. اس لیے کہ آخرت میں تو ریالٹی کھل جائے گی نا، وینئرز تو نکل جائیں گی سب کی، اور اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. تو وہ آخرت میں زمین کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ ساحرہ تھی، سب کچھ جانتی تھی جو ہو رہا تھا اس کے اوپر. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 12 آیات آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی. موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے سے لے کر اور فرعون کے غرق ہونے تک کے سارے سٹیجز بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اس طرح کہ سبق حاصل کرنے کا کوئی پہلو چھٹ نہیں گیا اس کے اندر. اتنی لمبی کہانی کو ایسے اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا کہ جو بھی سبق حاصل کرنا چاہے وہ سبق حاصل کر لے. تب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی؟ موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں ان کا ذکر سب سے زیادہ آتا ہے. آلموسٹ 136 ٹائمز موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اللہ کو بہت پیار تھا موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 قوموں کی طرف بھیجا تھا، 2 نیشنز. نارملی جتنے رسول آئے وہ ایک نیشن کی طرف آئے، ایک قوم کی طرف آئے. اس کے 2 ایکسیپشنز ہیں. صرف 2 رسول ایسے ہیں جو 2 قوموں کی طرف آئے. وہ کون ہے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا، اور بنی اسرائیل، دونوں کی طرف. یہ 2 الگ الگ نیشنز تھے. اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کی طرف بھی بھیجا اور تمام انسانیت کی طرف بھی. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس لیے بھی بہت زیادہ ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ ان کے کام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں سملیرٹیز بہت ہیں، مماثلت بھی بہت ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور جو سوال پوچھا، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ حدیث سے مطلب ہے بات. تو یہاں پر سوال کیوں پوچھا؟ شوق دلانے کے لیے. اگر آپ سے میں بتاؤں آپ کو ایک بات تو میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہی، میں بتاؤں گی تو میں ویسے بھی. شوق اور توجہ کے لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے. تو یہاں پر سوال کا یہ انداز ہے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلی دفعہ آ رہا ہے تو نام کو دیکھ لیں ذرا کہ نام کا مطلب کیا ہے ان کے. یہ موسیٰ جو نام ہے آپ کے خیال میں عربک نام ہے یا نہیں؟ کیوں عربک نام کیوں نہیں ہے؟ جب محمد عربک نام ہے تو موسیٰ عربک نام کیوں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟
دیکھیں جو جس کلچر جس زبان کو بولتا ہے اس کا نام اسی کے حساب سے رکھا جاتا ہے نا. تو ہم کہیں گے نہ جی چونکہ قرآن میں ہے تو عربی ہی ہوگا. نہیں، یہ دراصل جو نام ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ عربک ٹرم نہیں ہے، یہ نان عربک ٹرم ہے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام عربی تو نہیں بولتے تھے، وہ تو مصر میں تھے. اچھا، اور یقیناً آپ سب کو کہانی پتا ہوگی کہ ان کی امی نے ان کو پالنے میں رکھ کے ڈال دیا تھا. اچھا، ان کی امی کس سے تھی؟ بنی اسرائیل سے. اور موسیٰ علیہ السلام گئے کہاں تھے؟ کس کے محل میں؟ فرعون کے. یہ دو الگ الگ نیشنز تھے نا، ابھی ہم نے بات کی ہے. بنی اسرائیل کی کوئی اور لینگویج تھی، وہ کچھ اور بولتے تھے، ہیبرو بولتے تھے یا کچھ اور بولتے تھے. اور فرعون کی زبان ڈیفرنٹ تھی، وہ اپنی زبان بولا کرتا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی امی نے موسیٰ علیہ السلام کو کریڈل میں ڈالا تو نیم ٹیگ لگایا ہوگا، گلے میں کوئی ڈالا ہوگا؟ نہیں ڈالا ہوگا. وہ تو فرعون سے بچانے کے لیے تو بھیجا تھا. تو نام کس نے رکھا ہوگا ان کا؟ فرعون نے رکھا تھا ان کا نام. موسیٰ علیہ السلام کا نام فرعون نے رکھا تھا. اس کی بیوی نے کہا تھا نا اس کو بیٹا بنا لیں، تو انہوں نے نام رکھا تھا. تو یہ فیروئک جو لینگویج تھی، جو بھی زبانوں بولا کرتے تھے، قبطی یا جو بھی زبان تھی، یہ اس کا لفظ ہے موسیٰ، اور دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، میم واو مو. مو کا مطلب ہے پانی، ابھی مویا کہتے ہیں پانی کو، مویا. عربی اور ہیبرو ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ مو کا لفظ ہم خود بھی پہچانتے ہیں. مو کا مطلب ہے پانی. اور شے بعض کہتے ہیں یہ مو اور شے ہے. شے کا مطلب ہوتا ہے لکڑی یا درخت. موشے، جو جوز ہیں یہ موشے کہتے ہیں. ان کا پرائم منسٹر تھا نا موشے دایان، تو یہ جوز جو ہے یہ موشے کہتے ہیں، یہ موزز نہیں کہتے، موسیٰ نہیں کہتے، موشے کہتے ہیں. تو مو کا مطلب پانی، شے کا مطلب لکڑی یا درخت. اور کہا جاتا ہے کہ یہ موشے نام یا موسیٰ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا. اچھا، یہ موشے جو ہے وہ چل رہا تھا ان کا نام. اب جو فرعون کے، آپ کو پتہ ہے وہ جو ہیروگلافکس وغیرہ جو ڈسائفر کیے ہیں، جو رائٹنگز وغیرہ ملی ہیں مصر میں، ان کے اہرام میں جو پیرامڈز ہیں، اس میں مو کا مطلب ہے پانی، اور سیس ایک لفظ ملتا ہے. سیس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. انگریزی میں موزس کہتے ہیں، ہم بھی موسیٰ کہتے ہیں. ہیبرو میں موشے کہتے ہیں جیسے بتایا. تو جہاں تک خالص ہم فرعونی زبان کا ذکر کریں تو جدید تحقیقات کے مطابق ان کا نام موشے نہیں تھا، موسیٰ تھا. قرآن کی حقانیت آپ دیکھیں ذرا، وہ موشے 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 کہہ رہے تھے، قرآن کہتا ہے موسیٰ موسیٰ موسیٰ. تو نام موسیٰ ہی تھا. تو یہ ان کے نام کے بارے میں کہ یہ پانی سے نکالا ہوا بچہ یا پانی سے نکالا ہوا بیٹا. واللہ عالم. دیکھیں ساری کیا علمی تحقیقات ہیں. یہ قیامت کے دن میرا آپ کا اس پہ سوال نہیں ہوگا کہ ذرا موشے کا انالیسس تو کر کے بتاؤ، یہ نہیں ہوگا. یہ آپ کو سمجھنا ہے سمجھ لیں، نہیں سمجھنا نہ سمجھیں. اب کیا ہوا؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اس کو طویٰ کے مقدس وادی میں پکارا. طویٰ، طے لفظ سنا ہے آپ نے؟ طے کرنا کسی چیز کو، طے کرنا کیا ہوتا ہے؟ ڈبل کر دیتے ہیں چیز کو. اس کو طویٰ کیوں کہا؟ طویٰ اس لیے کہا کہ اس وادی کو 2 دفعہ اللہ نے مقدس کیا، 2 دفعہ ہولینس بخشی اللہ نے اس وادی کو، طویٰ کو. پہلی دفعہ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، اور دوسری دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی. تو 2 دفعہ مقدس بنایا اللہ نے اس کو. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اس وادی میں. تو کتنی مقدس ہے وہ وادی. پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جا، وہ تو سرکش ہو گیا ہے. طغى، سرکش ہو گیا ہے، ٹرانسگریسر بن گیا ہے وہ. کس کس لحاظ سے؟ فرعون جو تھا وہ طاغی تھا. کس کس لحاظ سے؟ بندگی کی حدیں پار کر گیا، گناہ تو کرتا ہی کرتا تھا. کہاں پہنچ گیا؟ انا ربکم الاعلی کہنے پر، کہ میں تو تمہارا رب ہوں سب سے اعلیٰ. حد ہی گزار دی، ہم کہتے ہیں نا، ریلی کراس دا لمٹس. پھر ظلم اور ستم کی حد پار کر دی بنی اسرائیل کے معاملے میں. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. ان کے بیٹے ذبح کر دیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. حد انتہا کر دی مظالم کی.
تکبر کی تو حد ہی پار کر دی، حد گزار دی تکبر کرنے کی اور موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کی. تو یہ ہے فرعون، حد سے گزر گیا. اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے طاغی، اتنے بڑے مجرم، اتنے بڑے گناہگار، اللہ کا باغی، اس کے بارے میں انسٹرکشنز بھی دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا کر تم کیا کہنا اس سے. فرمایا فقل، تو موسیٰ علیہ السلام آپ جا کر کیا کہیے، هل لک الی ان تزکا، اس سے کہے کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکی اختیار کرے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. کتنا پیارا طریقہ کہ ہر ایک کو پہلے نرمی کے ساتھ سمجھانا ہے اور پہلے سے بدگمانی نہیں رکھنی کہ یہ تو سمجھے گا ہی نہیں، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہوگا. فرعون تو اپنے محل کا فرعون ہوگا، ہم کوئی ڈرتے ہیں اس سے. بعض دفعہ اگر سوشل سٹیٹس میں بہت فرق ہے بتانے والے کے اور سننے والے کے، موسیٰ علیہ السلام کا سوشل سٹیٹس تو یہ نہیں تھا، وہ تو کہیں کے بادشاہ نہیں تھے، وہ تو ایک معمولی انسان تھے دنیاوی طور پہ. فرعون تو بہت امیر تھا، آپ امیجن کریں نا کیا گھر ہوگا، کیا محل. تو دنیا میں بعض دفعہ جب معاشی طور پہ سوشلی کوئی کم حیثیت ہوتا ہے اور زیادہ پیسے والے کو بتاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کوئی نہیں آتے ان کے پیسے کے روب میں، ہوں گے پیسے والے تو اپنے گھر میں ہوں گے، ہم تو سنا کر آئیں گے ان کو، ہم تو بتا کر آئیں گے ان کو. نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. نہ اپنے سوشل سٹیٹس پر امبیرس ہونا ہے، نہ دوسرے کے سوشل سٹیٹس کو اس کے لیے تانا بنانا ہے. تو کیا ہوا کوئی پیسے والا ہے تو گناہ کیا ہے کوئی کسی نے پیسہ جمع کر کے، تو کیا ہوا کسی کا 10,000 گز پہ محل بنا ہوا ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے. تو لوگوں کو انسان کی طرح ٹریٹ کریں، ان کی مٹیریل ویلیو سے نہ جج کریں کہ پیسے والے ہیں تو بگڑے ہوئے ہی ہوں گے. یہ ہم کو ایک اور مرض ہوا ہے، ہم کہتے ہیں حرام کا پیسہ ہے تبھی تو اتنا بڑا گھر ہے. بھئی آپ کو الہام ہوا ہے کہ حرام کا پیسہ ہے، اور لہٰذا ہم جب اتنی ساری بدگمانیاں جمع کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے بتانے کا طریقہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا گمان کریں گے اس طرح بات کریں گے لوگوں سے. تو پہلے اللہ نے نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ تو ماننے والا تو ہے ہی نہیں، مجھ کو تو ویسے ہی ڈوبنا ہے، جائیں پھر بھی بتا دیں موسیٰ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا، اللہ نے نہیں بتایا موسیٰ علیہ السلام کو. تو مبلغ کو نہیں پتا ہوتا میں جس کو بتا رہا ہوں وہ سنے گا یا نہیں سنے گا، لیکن بتانا امید کے ساتھ ہے، پازیٹیوٹی کے ساتھ ہے، تمیز کے ساتھ بتانا ہے، ادب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ بتانا ہے. بتانے والے کو کوئی حق نہیں ہے کہ اگلے کو بدتمیزی سے بتائے کہ ہیں تو سب گناہگار، آپ ویسی جہنمی ہیں لیکن پھر بھی جسٹ بائی دی وے میں بتا رہی ہوں. تو بعض دفعہ یہ انداز بن جاتا ہے خود کو اعلیٰ ترین جنت کے درجے میں بٹھا کر اور نیچے درجے کے جہنمیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا. فرعون کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، امیجن، اور کیسے بات، هل لک الی ان تزکا، ٹٹولیں اس کو نرمی سے. لوگوں کو شوق، ترغیب، شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں لوگوں میں. کیا چاہتے ہو تم کہ تم میں پاکیزگی ہو پیدا. اور یہ کی بڑی امپورٹنٹ انڈیکیشن ہے کہ انسان چاہے کہ میری برائیاں دور ہو جائیں. ایک طلب تو ہو کہ اللہ تعالیٰ میری برائیاں دور کر دے. تو تزکا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے تیرا تزکیہ ہو. زکا کی بات کری، اس کا مطلب ہوتا ہے خیر اور خوبی کا بڑھنا، اضافہ ہونا، اچھائیاں بڑھنا. فرعون کے لیے لفظ بھی کیسا استعمال کیا، اس کو تو ہر چیز بڑھتی ہوئی اچھی لگتی ہے نا. وہ تو چاہتا تھا میری دولت بڑھے، میرا اسٹیٹس بڑھے، میرا کاروبار بڑھے، میری زندگی بڑھے. تو اس کو اسی کی مینٹالٹی کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے، تیرا فائدہ زیادہ ہو. تو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تبلیغ میں کہ سننے والے کو پتا چل جائے کہ یہ بات مان کے سراسر میرا فائدہ ہے. تو کس چیز سے پاکی؟ سب سے پہلے تو عقیدے کو پاک کریں شرک سے، پھر اپنی پرسنالٹی کو غرور سے، انا پرستی سے، اور پھر کہا وہ اہدیہ کا، اور میں تجھ کو ہدایت دوں. ہدایت پھر دیکھیں بڑا پازیٹو ورڈ ہے. ہدایت یعنی علم. کچھ سیکھنا چاہتے ہو، کچھ معلوم کرنا ہے تم کو، کس کی طرف؟ الی ربی کا، تیرے رب کی طرف تجھ کو ہدایت دوں. ایک اور بات کیا پتہ چلی، مبلغ اپنی ذات کو سامنے نہیں لاتا، جس کا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا.
تو کیا تجھ کو میں ہدایت دوں الی ربک فتخشا، تیرے رب کی طرف ہدایت دوں تاکہ تو ڈرے. خشیت ایسے ڈر کو کہتے ہیں جو علم کے ساتھ آتی ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ میں ڈرا رہا ہوں تم کو، فرمایا تم خود اپنے عمل کے نتیجے کو جب جانو گے تم خود ڈر جاؤ گے، تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ انا ربکم الاعلی کہنا کتنا بڑا پرابلم ہے، اس کا انجام کتنا بھیانک ہے. تو بس اتنی بات کری، مختصر بات کی مگر بہت خیر خواہی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، ترغیب دی اس کو اور تھوڑی سی ترہیب. یہ دو ورڈز ہیں، ترغیب اور ترہیب. ترغیب رغبت دلانا، انسینٹیو دینا، اور ترہیب ڈرانا، وارن کر دینا. یہ بیسٹ تبلیغ اسی طرح ہوتی ہے، ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو. اس کے اندر یہ ورڈ ہم بہت استعمال کریں گے، ترغیب، ترغیب غین، ترہیب یہ ہا، ترہیب. تو مختصر بات کری لیکن سمجھا دیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من خافا، جو ڈرا، ادلجا وہ چل پڑا، ومن ادلجا اور جو چل پڑا، بلغ المنزل وہ منزل کو پہنچ جائے گا. تو یہ ڈرنا واقعی بہت ضروری ہے. نہیں مانا فرعون، آفٹر آل فرعون تھا. تو پھر کیا ہوا؟ ابھی بھی نا امید نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ کیا ہوا؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی. ایک نشانی نہیں، ہم تو جانتے ہیں قرآن میں ہم پڑھیں گے بہت ساری نشانیاں دکھائیں، اور دو تو امیجیٹ دکھا دیے تھے. ان کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی تھی اور ہاتھ ان کا چمکنے لگ گیا تھا، وائٹ ہو گیا تھا. علماء یہ کہتے ہیں کہ فرعون کے خدائی کے دعوے میں، جب اسے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، اس کے بعد 40 سال اللہ نے مہلت دی اس کو. 9 معجزے دکھائے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. لیکن کیا کیا اس نے؟ فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلایا. کذبا، بار بار جھٹلایا. وَعَصَى، اور نہ مانا، صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہیں بات ماننی. موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلا دیا، معجزوں کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کے حقیقی رب ہونے کو جھٹلا دیا، اور لوگوں سے کہنے لگ گیا کہ خود موسیٰ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو خبر کو جھٹلایا اور حکم کی نافرمانی کر دی. ثم ادبر یسعی، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے کھڑا ہو گیا. کفر تو دیکھیں ذرا اس کا. فحشر، پھر لوگوں کو جمع کیا. فنادا، پھر پکارا. فقال، اور بولا. انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلی، نعوذ باللہ. بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا قول آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ کلمہ کہا انا ربکم الاعلی، اس سے زیادہ نفرت مجھے اور کسی سے نہیں ہوئی. اتنا بڑا دعویٰ اس نے کیا، خدائی کا دعویٰ. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، آخر اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. 40 سال مہلت دی خدائی کے دعوے میں اور پکڑ میں. اور اللہ نے پکڑا بھی کیسے؟ عبرتناک سزا کے طور پہ، جس میں اگلے پچھلوں سب کے ڈرنے کا سبق ہے. اللہ ہمیں ڈرنے والا، سبق لینے والا بنائے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ ڈرے. تو آخرت میں آگ میں داخل ہوگا اور دنیا میں پانی میں ڈوبا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور آخرت پر ہمارا ایمان پختہ ہو، ہم علم حاصل کرتے رہیں تاکہ اللہ کی خشیت پیدا ہو ہمارے اندر. تو علم ہمیں بوجھ، مصیبت، بورنگ نہ لگے، اپنے فائدے کی چیز لگے. اور دعا کریں کہ اللہ ہمارا تزکیہ کر دے اور ہم دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھا کریں، عبرت کی نظر سے فائدہ کرنے کے لیے، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو عبرت کیا ہے؟ عبرت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے نا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. ہر ایک کے لیے عبرت نہیں ہے. لوگ جا جا کے ایجپٹ میں فرعون کے کو میوزیم میں دیکھیں گے اور وہ خالی اس کے گولڈ سے امپریس ہوں گے اور پیرامڈز دیکھ کے امپریس ہوں گے، عبرت نہیں حاصل کریں گے. کتنے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں کائرو کا میوزیم دیکھ کے؟
بہت کم. تو عبرت حاصل کرنے کے دیکھو فرعون کا غرور کیسے ڈوبا, اللہ میں غرور سے بچائے. موسیٰ علیہ السلام کو کیسے عزت اور کامیابی نصیب ہوئی, حالانکہ دنیاوی طور پہ کوئی خاص سپورٹ نہیں تھی, اللہ نے مدد کری. اور عبرت حاصل کریں کہ اللہ سے بغاوت کرنا, ریبیلنگ اگینسٹ اللہ اور رسولوں کو جھٹلانے کا انجام کیا تباہی, کیا بربادی ہے. اور عبرت حاصل کریں کہ جو اللہ کی سزا کمانے والے کام کرے گا اس پر عذاب آئے گا. جو جیسے کام کرے گا وہ ہوگا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, یہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے.